جو سیاہی میں پیارے
آقا کی صورت دکھائی جائے گی اور دیوانہ پھر کیا کہے گا؟ اس سے پہلے جب نزعہ کا وقت ہو ہمارا، اللہ کلمہ شریف نصیب فرما دے، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، جو حضور کا گن گاتا رہا، حضور پر درود شریف پڑھتا رہا، حضور کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، نزعہ کا وقت ہوگا اس دیوانے کی زبان پر، کیونکہ ہم سب کی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کرے نزعہ کا وقت ہو تو ہم کیا بولے؟ آخری بات ہے آجا پڑھتے ہیں اس میں بھی مدینہ شریف مانگ لیتے ہیں اور کاش ایسا ہو جائے ہمارے رسولوں کے مدینہ ہی مدینہ ہے کہ اللہ کریم اس طرح کی حاضری نصیب فرما دے. بس دو تین اشارے پڑھتا ہوں، تین اشارے دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں. یا مصطفیٰ
در پہ کھڑا بڑی دیر ہو گئی، آ جائے میرا نام، بڑی دیر ہو گئی، شک شردا میرے آقا شک شردا میرے آقا شک شردا مہربان کری شک شردا تمہارے روزے سے بہت دور ہو گئے، ہو تو مدینے میں دیار پاک کی دیوار چھوڑنے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے یا رسول اللہ میرے آقا، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی ہماری الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، الحمدللہ ہماری محفل اب ان قبولیت والی گھڑیوں میں پہنچ چکی ہے. یقیناً جس طرح سماعان مصطفیٰ ہمیں گویا کہ آنسوؤں سے لبریز نعت خوانی کے ساتھ ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جا رہے تھے،
اللہ پاک ان کے سود و گداز میں برکتیں عطا فرمائے اور آج کی رات ہمارے لیے بخشش کا سبب بنائے، اور اللہ آج کی رات میں ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ قرآن پاک کی آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے تحت انشاءاللہ آپ مختصر سا بیان سنیں گے، اس کے بعد ہم صلاۃ و تسبیح کی طرف بڑھیں گے، جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لی، اللہ اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یقیناً آپ نماز عشاء کے بعد کافی وقت ہو گیا ہے، رات بھی لمبی ہے، اور یہ راتیں بار بار زندگی میں آتی نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگلے سال پتہ نہیں ہم بھی ہوں یا نہ ہوں، بس اسی امید کے ساتھ آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دامن پھیلانے کے لیے آگے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے عمل کے مطابق نہیں، ہمارے آنے کے مطابق نہیں، بس اپنی محض شان کے مطابق ہمیں بخشش عطا فرما دے۔ بعض آ کر بھی خالی چوری چلے جاتے ہیں اور بعض آتے بھی نہیں تب بھی چوریاں بن جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ مالک ہی ہے جو سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع و عریض ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت میں داخل نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص ہمیں نہ عطا فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو میں جنت میں داخل کروں، اس لیے قرآن پاک کی مختصر صورت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اسے سورت اخلاص نہ امت کو عطا فرماتا اگر اللہ نے ان کو جنت میں داخل نہ کرنا ہے تو سورت اخلاص ہمیں عطا فرمائے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک حکایت آپ سماعت کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا رہتا تھا، بعض روایات میں 100 سال عمر اور بعض روایات میں اس کی 200 سال کی عمر تھی۔ 200 سال کی عمر میں ایک بھی نیکی نہیں کر سکا۔ آپ کی اور میری کتنی عمریں ہو گئی؟ ہمارا اوسط فیصد جو اس وقت چل رہا ہے 50-60 کے درمیان بنا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پرانی خوراکیں کھائی ہوگی جس کی زندگی لمبی ہے، اگر نہ تو ظاہری بات ہے اس وقت اوسط فیصد اتنی کی عمریں چل رہی ہیں، لیکن یہ 200 برس کی عمر اس نے پائی، ایک بھی نیکی نہ کر سکا، یہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے بجائے دفنانے کے، قبر کھود کر دفنانے کے، اس کو بازوؤں سے اور ٹانگوں سے پکڑ کے روڑی کے اوپر پھینک دیا، یعنی پورے کرکٹ کا ڈھیر تھا اس کے اوپر ڈال دیا۔ حالانکہ بندہ جتنی بھی کسی سے نفرت کرتا ہو، ایسے تو نہیں کرتا کسی کے ساتھ، بندے کے دل میں تھوڑی سی نرمی تو آ ہی جاتی ہے، یار ایک بندہ چلو ٹھیک ہے اس نے گناہوں میں زندگی بسر کی ہے، یہ بے شک شرافی تھا، زانی تھا، کوئی بھی تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یار ہمارا حق تو بنتا ہے نا کہ ہم قبر کھودیں اور اس کو ہم قبر میں داخل کر دیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں اس چیز سے، آج ہم اپنی فکر کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اپنی فکر کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے اپنی فکر کس طرح کرنی چاہیے۔ اب کتنا کوئی گناہ گار ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اتنے نفرت کر رہے ہیں، اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ جب کوڑے کے ڈھیر پہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ میرا ایک ولی، میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے۔ وجہ ہے آپ کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ اور میں ہمارے پاس کیا اعمال ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کی وہ ایک بہار آتی ہے نا تو پھر مجھ جیسے آپ جیسے کئی جو ہے نا اللہ کی بخشش کا ذریعہ، اللہ کی بخشش بارگاہ سے بخشش پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو فرمایا، عام بندے کو نہیں،
اور نبی بھی وہ ہے جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا نبی ہے، اور اللہ کے کلام سے مستفید ہوا۔ اس نبی کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، تمہارے لوگوں نے نا اس کو اٹھا کے کوڑے پہ ڈال دیا ہے، جاؤ اسے نہلاؤ، اسے کفناؤ، پھولوں کے سے اس کو سجاؤ، خوشبو لگاؤ، اور اس کا جنازہ خود پڑھاؤ، اور جو آپ کے امتی ہیں ان کو بھی کو پڑھے۔ یہاں پہ عام بندے سے کلام نہیں ہے، یہاں اللہ کا نبی ہے جن کو اولو العزم رسولوں میں سے ان کو کہا جاتا ہے۔ اولو العزم یعنی جو انبیاء کرام رسولوں میں افضل ترین گدی ہے نا، وہ ان رسولوں کو ملی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پر گئے تو فوراً پہچان گئے، تو یہ تو وہی بندہ ہے جس کو میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو وہی بندہ جس کو میں بھی جانتا ہوں، اس نے تو گناہوں کی حد کر دی ہے، کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی۔ تو لہذا لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ پاک کا، کہ اے موسیٰ میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، جاؤ جا کے تم اس کو نہلاؤ، کفناؤ، اس کو کفنا کر خود جنازہ پڑھو، کسی اور کو نہ کہنا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کا حکم تھا، کوئی بولے نہیں، کسی سے سلام کیا نہیں، یعنی کسی کو نہیں کہا کہ بھئی اس کو جانتے ہو، یہ تو وہی بندہ ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے پھر کسی کی چلتی نہیں ہے۔ یہاں پر اب تھوڑی سی بات ایک سمجھیے گا جو میں آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے نا، ہم جب تک 100 بندے کو نہیں بتاتے ہماری چین نہیں آتا نا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ اس کے عیب کو جانتے ہیں، لیکن حکم کس کا تھا؟ رب کا۔ رب نے فرمایا جاؤ، تو وہاں بولے نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، عوام الناس کو نہیں کہا کہ یہ کوئی بندہ جس کو میں بھی جانتا ہوں۔ اب انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن کیا ہوا؟ آپ نے نہلایا، اسے کفنایا، کفنانے کے بعد جنازہ خود بھی پڑھا، اور اپنے امتیوں کو بھی حکم دیا کہ اس کا جنازہ پڑھو۔ جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ لوگ بھی تعجب کر رہے ہیں کہ موسیٰ آپ نہیں جانتے یہ کوئی بندہ، اس سے تو پورا علاقہ تازہ تھا، اس سے تو پورا علاقہ ہی جو ہے نا وہ اس کے گناہوں کی بربریت اور گناہوں کی اس کی نحوست کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک اور میں آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کو اس کے ہمسایوں میں، اس کی برادری میں، اس کے بہن بھائیوں کے گھروں میں بھیجتا ہے۔ حالانکہ مرنے والا نیک ہے یا بد کیا اللہ نہیں جانتا؟ بولیے گا جانتا ہے، لیکن اللہ اپنے مقرر فرشتوں سے فرما رہا ہے جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ۔ وہ گھروں گھروں میں جاتے ہیں، مختلف گھروں میں جاتے ہیں، جا کر اس کا ذکر سنتے ہیں کہ کون کس کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں مالک جہاں بھی ہم گئے ہیں نا، اس بندے کا اچھا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندوں کی گواہی کو جو بندوں کے لیے دی تھی میں نے قبول کر کے اسے داخل جنت کر دیا۔ یہاں پر ہم رہ رہے ہیں، یہیں پہ ہماری جنت ہے، یہیں پہ ہماری دوزخ۔ اچھا وقت گزار جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ امید رکھیں، ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد جب کوئی ہماری تعریف کرے گا تو اللہ اس تعریف کے بدلے ہماری بخشش فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دفنایا، دفنانے کے بعد جب کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر آپ حاضر ہوئے رب کی بارگاہ میں، تو رب کی بارگاہ میں وہ دل میں جو خدشہ تھا اس کا بھی تو اظہار کرنا تھا نا، کہ مالک و مولا تیرا حکم تھا، میں نے جنازہ بھی پڑھایا، تیرا حکم تھا، میں نے اس کو نہلایا بھی، اس کو میں نے کفن بھی پہنایا، خود بھی جنازہ پڑھا اور دوسروں کو بھی جنازہ پڑھنے کا میں نے کہا، لیکن مالک میری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، 200 سال کا پرانا گناہ گار ہے، ایک بھی اس نے نیکی نہیں کی ہے، اور یہ کیا کہتا ہے نیکی کی نہیں ہے، اور یہ لوگوں نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا اس کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے۔ تو مالک ادھر گناہوں کی وجہ سے لوگوں کا سلوک ایسا، ادھر تو مجھے فرما رہا ہے کہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، مالک یہ دوستی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ میرا بندہ 200 سال کی عمر اس نے پائی، ایک بھی نیکی نہیں کر سکا۔ جب ایک بھی نیکی نہیں کر سکا مولا نے بخشا کیوں؟ فرمایا ایک دن اس نے توریت کھولی، اے نبی جو میں نے تجھ پہ نازل کی ہے، اس نے توریت کھولی، توریت کھول کر
اس نے میرے محبوب کا نام لکھا ہوا دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور نبی پر درود پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ کہا اے موسیٰ، اس نے میرے محبوب کا نام دیکھا، توریت میں، قرآن میں نہیں دیکھا، توریت میں دیکھا، اس نے چوما، چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ آخر الزمان نبی ہے موسیٰ جو تیرا بھی سردار ہے، اس کے نام کو اس نے چوما، چوم کر آنکھوں سے لگا کر درود پڑھا، میں نے 200 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں۔ اور یہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے جو نبی کا امتی نہیں ہے، بنی اسرائیل کا نبی، بنی اسرائیل کا بندہ نبی آخر الزمان سے محبت کرے تو اللہ 200 سال کے گناہ معاف فرما دے، جو ہے ہی امتی وہ پیار کرے گا تو اللہ کتنا نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، یہ صرف بہانہ تلاش کرتی ہے، صرف بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کوئی بندہ مانگنے والا ہو صرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ایک بڑا پیارا کلام ہے، اس کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ جب یہ مکرم علیہ السلام کے جس کے حامی و ناصر بن جائے نا، تو وہ بندہ کبھی بھی رسوا ہو سکتا نہیں۔ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا، یہ بچے جو بول رہے محبت سے ان کو خاموش کرنا ہے، پیار مارنا نہیں ہے کسی کو، کیونکہ یہ بھی مسجد کی رونق ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے عشاء کی نماز مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کی نماز سے ہی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی شوق ہوتا ہے بس محبت سے ان کو خاموش کروا دیں تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام جس کے حامی و ناصر بن جائیں، انہیں کوئی رسوا کر سکتا نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ تو ہے میرا حامی و یار، مجھے کچھ غم نہیں، کہ تو ہے میرا حامی و یار، مجھے کچھ غم نہیں، اس طرح رسوا تیرا بندہ سرے بازار ہو، کس طرح رسوا تیرا بندہ سرے بازار ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پچھلا سال جو ہمارا نامہ اعمال تبدیل ہو چکا ہے، یہ نامہ اعمال ہمیں مل گیا، پچھلے سال کا بند ہو گیا، ہمیں یہ چاہیے کہ یار جس آخر الزمان نبی کے صدقے رب نے ہمیں سانسیں دی ہیں، جس آخر الزمان نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے بدن دیا ہے، گھر بار دیا ہے، 4 بندوں میں ہماری عزت دی ہے، تو یہ اس نبی کا ہی کرم ہے۔ لہذا اس نبی کا تذکرہ ہم درود پاک کی صورت میں اگر پچھلے نامہ اعمال میں نہیں کر سکے تو مولا اس رات کی برکت سے ہمیں درود پاک کا عادی بنا دے، ہمیں درود پاک کا عاشق بنا دے، تاکہ ہم تیرے آخری زمان نبی پر درود و سلام کثرت سے پڑھتے رہیں اور پڑھتے 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 نبی کے قدموں میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، کوئی بھی بندہ جو ہے نا جس سے زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے نا، اس کا تذکرہ بھی زیادہ ہی کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ تذکرہ کرے گا انشاءاللہ الکریم اتنا وہ اس کی محبت میں کامل ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے، آج کی رات نازک رات ہے، جس کو رزق ملنا ہے اللہ نے اس رات میں لکھ دے گا، جس کو تنگی دینی ہے اللہ نے اس رات میں لکھ دینی کہ اس کو تنگی آئے گی، جس کے لیے اللہ نے مکہ مدینہ لکھنا ہے تو اس رات میں لکھ دینا کہ یہ مکہ مدینہ جائے گا، اور جس کی زندگی کی عمر ختم ہو گئی ہے اللہ نے اس کی موت کی تاریخ بھی لکھ دینی ہے کہ یہ فلاں تاریخ میں بندہ مر جائے گا۔ یعنی آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، بڑی نازک رات ہے، ڈرنے والی رات ہے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا لکھ دے، میرے بارے میں میرے نامہ اعمال میں آنے والے مستقبل میں کیا لکھا ہو۔ اس امید پر ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ مولا
پچھلے نامہ اعمال میں اگر غفلتیں بھی ہو گئی ہیں نا تو اپنی مہربانی فرما کے ہمیں معاف کر کے اس نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے پائے، ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، ہم قرآن کی تلاوت کے پابند بن جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے پابند بن جائیں۔ یعنی یہ ہم نیت کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ لیکن کتنی نازک رات ہے، آپ اس سے سماعت کیجیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام معراج شریف پر تشریف لے گئے، آپ نے ایک بہت بڑے فرشتے کو دیکھا کہ ایک درخت کی طرف وہ ٹکٹکی لگا کے بیٹھا ہے، جیسے بالکل غور کے ساتھ اس درخت پر غور و تدبر کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سب کچھ جاننے کے باوجود حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون ہے اور یہ درخت کی طرف ٹکٹکی لگا کے دیکھا، اس کو کوئی اور کام نہیں، یہ درخت کی طرف ہی دیکھی جا رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں سارا عرض کرتا ہوں، یہ جس درخت کی طرف دیکھ رہا ہے نا وہ درخت اتنا ہے کہ زمین و آسمان تک اس کی ٹہنیاں لٹکتی ہیں، اتنا بڑا درخت ہے اور پتوں سے بھرا پڑا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ درخت ہے اور وہ فرشتہ ہے جو لذتوں کو مٹانے والا ہے، جو کئی بیویوں کو بیوہ کرنے والا ہے اور کئی ماں باپ کو اولادوں سے محروم کرنے والا ہے اور کئی اولادوں کو باپ کے سائے سے محروم کرنے والا ہے۔ یہ وہ درخت ہے، یہ وہ فرشتہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل مجھے تفصیل بتاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الموت علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جو ایک درخت کی طرف ٹکٹکی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کہ اے اسرائیل جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کیا، جبرائیل بتائیے، پہچان تو گئے تھے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ وہ آخر الزمان نبی ہے جس نبی کو اللہ نے اپنا آج دیدار کروانا ہے۔ فرماتے ہیں فوراً کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے لائق کوئی حکم ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اسرائیل یہ تم درخت کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کی، آقا یہ درخت وہ درخت ہے کہ اس کے اوپر جو پتے لگے ہوئے نا، اس درخت کے اوپر جتنی کائنات نے انسان پیدا کیے نا، جتنے جانور، جتنے انسان، جتنے جاندار پیدا کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایک ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس پتوں کے اوپر جو بڑا سارا درخت ہے، ان پتوں پر ہر فرد کا نام لکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے میری بنتی لگائی ہے کہ ان پتوں میں سے جس بندے کی باری آ جاتی ہے کہ میں اس کی جان قبض کر لوں تو اس پتے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، میں فوراً جاتا ہوں اور اس پتے کے اوپر جس کا نام لکھا ہے اس کی روح نکال کر میں لے آتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل مزید تفصیل بتائیے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ کا امتی، جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا، اس درخت کا وہ پتا جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہے وہ پتا پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یعنی بیماری آتی ہے جب بندے کا تو اس کے نام کا پتا وہ پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پیلے سے دوبارہ سبز کی طرف آ جائے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے کو اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے۔ اگر پیلے رنگ سے دوبارہ سبز کی طرف لوٹ جائے تو یا رسول اللہ میں جان جاتا ہوں کہ اللہ نے اس کو بیماری دی تھی اور اللہ نے اس کو بیماری سے شفا عطا فرما دی ہے۔ عرض کی، آقا ایک اور بات عرض کروں؟ حضور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، جی فرمائیے۔ عرض کرنے لگے، آقا جب پتا بیمار ہو، جب پتا ہو جاتا ہے وہ یلو کلر کا پیلا ہو جاتا ہے، وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا نام لکھا ہے۔ اگر وہ پتا پیلے رنگ سے سبز کی طرف نہیں
بلکہ کالے کلر کی طرف چلا جاتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہاں پر ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر وقت ہم پر ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے ہیں، جب وقت آ جانا ہے اس نے مہلت دینی نہیں ہے۔ آج کی رات نازک رات ہے جس میں انسان کی زندگی بھی لکھی جاتی ہے، زندگی کے بعد موت بھی لکھی جاتی ہے۔ آج کی رات ہی ہے نیکیوں والی عمر درازی بھی لکھی جاتی ہے، عمر کم بھی کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں پچھلے سال جو ہمارے ساتھ موجود تھے، اگر وہ سال میں انتقال کر گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس رات ان کی اتنی ہی زندگی تھی، اللہ نے لکھ دی ہے آج کی رات آنے سے پہلے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارا حال ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ملک الموت علیہ السلام ہمارے گھروں کے اندر دن میں 7 مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ 7 مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ 7 مرتبہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 مرتبہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ 7 چکر لگاتے ہیں۔ ان میں وہ تو نہیں کہ جس کا پتہ سیاہ ہو گیا ہے، ان میں وہ تو نہیں کوئی افراد کے اندر کہ جس کی موت لکھنی ہے اور جا کر 7 مرتبہ ہمارا وہ جانچ ہماری کرنے کے لیے آئیں۔ تو ہم کتنے غافل ہیں کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کہ ملک الموت علیہ السلام ہمارے پیچھے 7 مرتبہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا وقت آیا کہ نہیں وقت آیا، اس کا وقت آیا کہ نہیں آیا۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا، اس کو پھر دنیا کی خواہشات نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جتنی رکی نصیب مل گئی ہے نا، اللہ پاک کا فضل ہے۔ اس کو پھر نا بڑی بڑی امیدیں لگانے کی فرصت نہیں ملتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ چوپڑی بنا رہے ہیں، چوپڑی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے ساری زندگی یہ جھوپڑی بنائی ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت جبرائیل سے فرمانے لگے کہ اے جبرائیل، جس کے آگے ایک قبر کا گڑھا موجود ہو اور پیچھے موت لگی ہو اور پتہ بھی ہے کہ چلے جانا ہے، تو میں تو 950 سال موت کی تیاری کرنے میں لگا دی ہے، مجھے تو فرصت نہیں ملی کہ اپنا مکان بھی بنا لوں۔ یہ وہ لوگ ہیں ایک ہمیں فکر دینے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ نا امید ہی ہو جائے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید لگا کر جو مرضی کرتا چلا جائے، ایسا بھی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان میں بیٹھے تھے تو فرمانے لگے کہ اگر مجھے رب کی بارگاہ میں امید اتنی ہے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ساری دنیا دوزخ میں ڈال دی جائے، ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا، فرمانے لگے میں اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے اگر رب تعالیٰ حکم فرما دے کہ ساری دنیا جنت میں داخل کر دو ایک بندے کے سوا، فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بندہ میں ہی نہ ہوں۔ یعنی خوف اور امید کے درمیان میں رہ کر حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم نے زندگی بسر کی، ہمیں پیغام دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ آج دیکھیں مجھے مستقبل کی فکر ہے، میری اولاد بھی ہے، اس کی بھی مجھے مستقبل کی فکر ہے کہ میں یہ مکان بنا لوں، مکان کے بعد یہ کر لوں، مکان کے بعد وہ کر لوں، کرتے 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 کہاں تک امیدیں لے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی نظروں کے سامنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، دل تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یار ایسا بھی ہو گیا، وہ بھی بندہ چلا گیا، اچھا بنا تھا، ہمیں تو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اسی طرح جس جگہ پر ہمارا پتہ سیاہ ہو گیا کہ ملک الموت علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں مہلت دیں گے نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ تھوڑی سی فکر کرنا، اپنی قبر کو دیکھنا، اپنی آخرت کو دیکھنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے شہزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ گم ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو ڈھونڈتے رہے، 3 دن مسلسل پتہ نہیں کہاں سفر کر کے انہوں نے ڈھونڈا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے ہی نہیں، حالانکہ بڑے تھے، جوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا تاج عطا کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اب دونوں انبیاء ہیں لیکن 3 دن ہو گئے، گم ہو گئے، نہیں پتہ چل رہا۔
ڈھونڈتے 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 ایک میدان میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک قبر کھودی ہوئی ہے، قبر کھودی ہوئی ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر روئی جا رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے 3 دن ہو گئے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، لیکن تم مجھے ملا نہیں ہے، تو یہاں پر کیوں کھڑا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے، اے ابا جان، آپ کی ہی زبان سے میں نے سنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے ایک وادی ہے، اس کو جب تک آنسوؤں سے نہیں بھرو گے اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ وادی قبر ہے، میں اس کے اندر کھڑے ہو کر اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے آنسوؤں سے یہ بھر جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے داخل جنت میں۔ میرے اسلام بھائیو، یہ انبیاء کرام، یہ نبی تھے جن کی زندگی کا معاملہ یہ تھا۔ ہم نہ نبی ہیں، نہ ولی ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جیسا عبادت گزاری کوئی نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں میرے جیسی بڑی بڑی نیکیاں کسی کے پاس نہیں۔ یعنی مجھے اپنی بھی فکر بھولی ہوئی ہے اور اپنی اولاد کی فکر بھی بھولی ہوئی، بس مستقبل میں کیا میں نے کرنا ہے اسی پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ یار میں نے بھی آخر آنکھیں بند کر جانی ہے۔ اور یکدم جب آنکھیں بند ہو جاتی، آپ دیکھیں زمانہ چلتا جا رہا ہے، کیا آپ کے والدین میں سے کئیوں کے والدین چلے گئے ہوں گے، کئیوں کے آباء و اجداد، ہوتا کیا صرف ایک تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، باقی ساری زندگی میں پھر بات ہوئی بھی آ جاتی ہے۔ ایک تھوڑا سا جھٹکا لگے گا جب ہم بھی چلے جائیں گے، تو لہٰذا امید اور خوف کے درمیان ہمیں زندگی بسر کرنا ہی بروز قیامت کامیاب کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے 2 امتیوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ قربان جائیے نبی کی نگاہ پر کہ زمین پر بیٹھے ہیں اور قیامت کی خبریں پہلے دے دی، ابھی قیامت پتہ نہیں کب آئے گی۔ حضور نے فرمایا میرے 2 امتی بروز قیامت رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اچھا، دونوں کے اعمال تولے جائیں گے، دونوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک کے عمل تولے جائیں گے، اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی، تو ایک نیکی کم پڑنے کی وجہ سے کہا جائے گا اذهبوا الى النار، اس کو دوزخ میں لے جائیں، کیونکہ ایک نیکی کم پڑ گئی۔ ایک بندے کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی اور ایک نیکی ہوگی، باقی سارے گناہ ہوں گے، اس کو بھی کہا جائے گا اذهبوا الى النار، اور اس کو بھی دوزخ میں ڈالے گا۔ اچھا، جس کے پاس ایک نیکی ہوگی نا، وہ دونوں مٹھیاں بند کر کے جہنم کی طرف دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ اب جس کی ایک نیکی کم پڑی تھی وہ جائے گا تو صحیح، لیکن بار بار اللہ کے عرش کی طرف نگاہ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بلا لے گا، بھی دونوں کو بلا لے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا دونوں کو واپس بلا دیا جائے گا۔ اب جس کی ایک نیکی کم ہوئی تھی اس کو کہا جائے گا کہ تجھے جب حکم جو ہو گیا کہ دوزخ میں چلا جاؤ تو تم بار بار پیچھے پیچھے کیا دیکھ رہے تھے؟ عرض کی مالک کریم، میں دیکھ رہا تھا میری نیکی بڑی ہے یا تیری رحمت بڑی ہے، میں تو اس امید پہ عرش کی طرف دیکھ رہا تھا میری نیکی بڑی ہے یا تیری رحمت بڑی ہے۔ مالک نے فرمایا اذهبوا الى الجنہ، جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس نے امید رکھی ہے کہ میں رب ہوں لہذا میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، تو اس کی نیکی بڑی نہیں ہے، میری رحمت بڑی ہے۔ اب دوسرے کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، دوسرا کہنے لگا جب پوچھا جائے گا تم بھی اس جہنم کی طرف تو بندے کو گھسیٹ کے لے کے جایا جاتا ہے، گھسیٹ کر لے کے جایا جاتا ہے، اور تم دوڑتے مٹھیاں بند کر کے جیسے بندہ دوڑتا ہے کسی کو پکڑنے کا، تم جہنم کی طرف دوڑ پڑے ہو۔ عرض کی مالک تو میں نے سوچا دنیا میں تو تیری مانی نہیں، آج ہی تیری مان لوں، دنیا میں تیری کوئی بات میں نے نہیں مانی، جہنم کا حکم میرے لیے ٹھیک تھا کیونکہ میں نے کوئی مانی نہیں تیری، لہذا میں ڈر گیا اور میں نے کہا کہ آج ہی رب نے فرمایا تو آج ہی مان لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبوا الى الجنہ، جاؤ اس کو بھی جنت میں داخل کرو۔ رب کی رحمت سے نام امیدی بھی گناہ ہے، اللہ کی رحمت تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نام بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کرنا بھی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے جناب آج آپ نے وہ دیکھا ہوگا جناب وہ کوئی نہیں جی اللہ خیر کرے جنت اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسطے ہی بنائی ہے، کیڑا کس کو بھیجنا ہے، یا اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کر کر کے گناہوں کے اندر دلیر ہوتا جاتا بندہ، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگے۔ دیکھیں کبھی کبھار چھوٹی سی نیکی انسان کی ساری زندگی پر بھاری ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ چھوٹا سا گناہ بندے کو پھنسا دیتا ہے بلے ساری عمر اس کی عبادت میں گزری ہوئی۔ حضرت منصور زکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی 80 برس عمر تھی، 80 برس عمر تھی تو جب مرنے لگے نا، یعنی قریب المرگ ہوئے، فوت ہونے لگے،
اور نزع کا عالم ہے تو روئی جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھی خیر ہے، رو کیوں رہے ہو؟ آپ تو بڑے نیک بندے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں زندگی میں کوئی نیکی کر ہی نہیں سکا، زیادہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں آگے پکڑ نہ ہو جائے، میرا کیا بنے گا۔ یہ اولیاء اللہ کا انداز ہے۔ اچھا، اتنی ساری عمر نیکی میں گزارنے کے بعد بھی موت کے وقت ڈر رہے ہیں کہ اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک آخری ہچکی میں بھی کلمہ طیبہ نہ جاری ہو جائے۔ یہ ڈرتے تھے۔ اب اس طرح روتے ہچکی آئی اور یہ انتقال کر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا وہاں فانفا کا، اے منصور ذکی، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کرتے ہوئے کیا معاملہ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا کہ مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، رب کے سامنے پیش کیا گیا۔ رب نے فرمایا اے میرے بندے منصور، کیا لائے ہو میرے لیے؟ حج کی مالک کریم 60 حج لایا ہوں۔ کتنے؟ 60 حج۔ آپ میں سے میں بھی شامل ہوں اسی میں۔ ایک حج کر لینا، اس کے نام کے ساتھ حاجی نہ لکھا جائے تو لڑ پڑتا ہے، میں حج کی تو حاجی کیوں نہیں لکھا؟ یہ بات ہے، ایک حج کی یہ ویلیو ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں حاجی کہہ دیا جائے، اور حاجی کہنے پہ اتراتے بھی پڑے، لیکن پتہ نہیں اس کی سند اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ تو نہیں نا پتا کہ حج قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اب کہا حج کی مالک مولا 60 حج لے کے آیا ہوں، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ 60 حج منصور ذکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیدل کیے تھے۔ حج کتنا کامل کہ پیدل کیے ہوئے۔ حج کی مولا 60 حج لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے منصور ذکی، ایک بھی قبول نہیں کیا، سائڈ پہ ہٹ جا، ایک بھی قبول نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ جب رب کی بارگاہ سے مجھے یہ آواز آئی کہ ایک بھی حج قبول کیا نہیں، فرمانے لگے کہ میرے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا، میرے پاس تو ہے ہی نہیں اور بھی کچھ۔ پھر عرض کی کہ مالک کریم، میں 80 سال کی عمر لایا ہوں، اور 80 سال کی عمر میں نے نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کی ہے، مالک یہی قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے منصور ذکی، نہیں، اس کی بھی ایک نیکی نہیں قبول کی۔ اور بتاؤ کیا لائے؟ اب فرمانے لگے حج نامقبول، 80 سال کی عمر کی نیکیاں ریجیکٹ کر دی گئی۔ تو پھر کہنے لگے کہ مالک مولا 1000 دینار جو تھے نا، میں نے اپنی محنت سے اپنے ہاتھوں سے کمائے تھے، مالک جو میں نے کمائے ہیں نا سارے تیری راہ پہ خرچ کر دیے، میں نے اپنے پاس ایک سکہ بھی نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے منصور، میں نے 1000 درہم بھی تیرے رد کر دیے، نہیں میں نہیں کی۔ اور بتا کیا لایا؟ عرض کی مالک میرے پاس تو رہا ہی کچھ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، امید رکھنا، لیکن اتنا نہ امید رکھنا کہ تم بے خوف ہو کے گناہ کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے منصور ذکی، تیرے 80 سال کی عمر میں نے قبول کی نہیں، 60 حج قبول کیے نہیں، 1000 دینار قبول کیے نہیں، لیکن اے منصور ذکی تجھے معاف کر دیا نہیں۔ کہنے لگے کہ جب رب کی بارگاہ سے یہ ندا آئی کہ تمہیں معاف کر دیا، میں نے عرض کی کہ مالک و مولا 60 حج قبول نہیں ہوئے، 80 سال کی عمر قبول نہیں ہوئی، 1000 دینار قبول نہیں ہوئے، میرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں تھا، لیکن مولا بخشا کیوں ہے؟ بخشا کیوں یہ تو فرما دے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کو اور مجھے بھی ایسی نیکی کرنے کا کبھی زندگی میں موقع ملا ہوگا۔ میں آپ کو صرف اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ایک چھوٹی سی نیکی بندے کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے۔ فرمایا اے منصور ذکی، تو ایک دن اپنے گھر سے نکلا تھا، ایک کانٹا پڑا ہوا تھا، تم نے اس وجہ سے ہٹا دیا کسی دوسرے مسلمان کو نہ لگ جائے، یہی نیکی میں نے قبول کر کے بخش دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ 60 حج ایک طرف، 80 برس کی عمر ایک طرف، اور 1000 دینار ایک طرف، لیکن فرمایا منصور ذکی بخش دیا ہے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ مجھے اتفاق ہوا، صحیح بات ہے، یہ ایک بچپن سے بندے کو بعض مرتبہ عادت ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی روڑا پڑا ہوا، پتھر پڑا ہوا ہے، موٹر سائیکل روک کر وہ اٹھا لیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی نیکی ہے؟ ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ قبول فرما دے۔ کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے ہٹا دیا، یار کسی کا ٹائر پنچر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو
آپ نے ہٹا دیا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ معمولی نیکی ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر اس میں اخلاص ہوا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایسے ہو جاتا ہے، جیسے ایک مرتبہ میں سوسا روڈ پہ خود کھڑا ہوا تھا، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اینٹ کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے نا وہ پڑا ہوا تھا۔ اب میں موٹر سائیکل کھڑا کر کے ابھی اس کو اٹھانے لگا تو ایک نا نوجوان تھا، دو موٹر سائیکل سوار آ رہے ہیں، یقین کریں وہ اس پتھر کے ساتھ ان کا موٹر سائیکل لگا ہے، یعنی اوپر ٹائر چڑھا ہے، وہ منہ کے بل گرے، اس کا یہ والا سارا حصہ جو ہے وہ چھل گیا پیچھے بس بیٹھنے والے۔ میں اپنے کھانے جا ہی رہا تھا، میرے جانے سے پہلے وہ موٹر سائیکل سے اوپر سے لڑکا اور دونوں وہ زمین پر آگے روڈ کے اوپر رگڑتے گئے۔ اب دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر اللہ کرتا کہ میں ایسا ہوتا کہ میں ان کے آنے سے پہلے اٹھا لیتا تو وہ بچ جاتے۔ نیت تو یہی تھی، تو لہٰذا ایسی چیزیں آپ معمولی نہ سمجھیں، اور دل میں ایک چیز بڑے بزرگان دین کہتے ہیں، آپ کو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کا کرنے کا موقع مل جائے نا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ اگر قبول کر لیا تو مجھے بخش دے۔ اچھا آپ نے کانٹا لایا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر قبول کر لیا تو مجھے بخش دے۔ اگر پتھر لایا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر قبول کر لیا تو مولا بخش دے۔ اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی نیت بھی کر سکتا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اچھا پھر وہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ وہ نیکی کرنے کے بعد یہ بھی کہہ سکتا یا اللہ سرکار کی ساری امت کو بخش دے۔ فرمایا جب وہ کہے گا کہ مالک ساری سرکار کی امت کو بخش دے، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہر امتی کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی دی جائے گا۔ حالانکہ نیکی تو ایک ہی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں، مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا نا ذہن آپ کا ہونا چاہیے۔ یار میری وجہ سے اگر کسی کا کام بن جاتا ہے، کوئی مجھے آ کے کہہ دیتا ہے کہ بھائی صاحب سفارش کر دیں، یار میری نوکری لگ جائے، تو آپ کو چاہیے کہ سفارش کریں۔ کیوں؟ آپ بعد میں کہیں گے جناب میں اس کو نوکری لگوا دیا تو اس نے کل کو نقصان کر لینا، چوری کر لینا تو انہوں نے میرے گریبان پکڑ لینا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا کام اس کے ماتھے لگا دینا، کام تو جس نے لینا، پیسے تو اسی نے دینے، وہ بھی دیکھ ہی دے گا نا۔ لہذا مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ مصطفیٰ کے دین کی شان ہے۔ کیوں؟ یہاں پر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت طلب کرتی نہیں ہے۔ صرف بہانہ تلاش، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے دو امتیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ آخر میں بیان کر کے آپ کو وضو کا ٹائم دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم صلاۃ و تسبیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ دو امتیوں کو پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں۔ ایک امتی ایسا ہوگا کہ اس کے سارے گناہ ہوں گے، ٹھیک ہے، ہاں گناہ اس کے سارے، نیکیاں اس کی ساری ہوں گی، لیکن ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی کم پڑنے کی وجہ سے اسے دوزخ میں جانے کا حکم ہے۔ اب دوسرا امتی آئے گا، اس کے سارے گناہ ہوں گے، ایک ہی نیکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں جس کی ایک نیکی کم پڑے گی نا، وہ کہے گا مالک اگر تو حکم فرمائے تو میں میدان محشر سے ایک نیکی مانگ کے لے آؤں تاکہ میرا تو کھاتا سیدھا ہو جائے۔ ایک ہی نیکی کم پڑی ہے نا، تو انشاءاللہ میری ماں بھی ادھر ہے، میرا باپ بھی ادھر ہے، میرا بھائی بھی ادھر ہے، دوست بھی ادھر ہے، سارے ادھر، ایک نیکی تو دے ہی دیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے تو وہ دنیا کا میدان سمجھ لیا ہوگا نا۔ اب وہ جاتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ ماں میں تیرا لاڈلا، آج میری ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ ماں کہے گی اظہار ملا بھائی، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے تو عادت نہیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہے گا اپنے والد کے پاس جائے گا کہ ابا جان میں تو آپ کا رکھتے نہیں کرتا، میری ایک نیکی کم پڑ گئی ہے مالک، ایک نیکی جو ہے نا وہ مجھے دے دو والد صاحب، میں جنت میں چلا جاؤں۔ اسی طرح وہ پورا میدان محشر پھرے گا، لیکن اسے نیکی نہیں ملے گی جس میں ماں باپ بہن بھائی عزیز و قربا رشتہ دار سب آ جائیں گے۔ اب مایوس ہو کر وہ واپس آنے لگا تو وہ بندہ جس کے پاس ایک نیکی تھی، ایک ہی نیکی تھی نا، اس کو تو پہلے حکم ہوگا اذهبوا الى النار کہ جب دوزخ میں چلے جاؤ، وہ کہے گا یار میں تو دوزخ میں پکا جانا ہی جانا، ایک نیکی میرے کو ہے، تو لا جا، تم تو اپنا بیڑا پار کرنا۔ اب حضور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک نیکی والا بندہ جس کی ایک نیکی کم پڑی ہوگی اس کو دے دے گا، اللہ ان دونوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لے گا، فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں اس کو میرے پاس دونوں کو لے آؤ۔ کہا کہ تم نے نیکی کیوں دی، تمہارے پاس تو ایک تھی،
تو تم نے مانگی ہے کہ نہیں ملی، عرض کی مالک نہیں ملی، تم نے کیوں دی؟ عرض کی مالک میرا تو جہنم میں جانے کا آرڈر ہو چکا تھا، تو میں نے کہا یہ تو بھائی بچ رہا ہے، تو میں نے رحم کرتے ہوئے اس کو نیکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو رحم کرنے والا یا میں رحم کرنے والا ہوں؟ تو تھوڑا رحم کرنے والا، میں زیادہ رحم کرنے والا ہوں، جاؤ دونوں داخل جنت ہو جاؤ۔ میں دونوں کو اللہ تعالیٰ داخل جنت فرما لے گا۔ میٹھے اسلام بھائیوں، ہماری عمریں کہاں پر اختتام پذیر ہو جائے ہمیں نہیں پتا۔ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اپنے اندر خوف بھی رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں امید بھی رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے ہمارے آنے والے ایام کو انشاءاللہ نیکیوں بھرا کر دے گا۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ وضو وغیرہ کر لیں، صلاۃ التسبیح کی نماز ذرا لمبی ہوتی ہے، آپ وضو کر لیں، جو بھی جو حاجت ہے وہ کر لیں۔ آپ انشاءاللہ 1:30 بجے صلاۃ التسبیح کی جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔